اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ بخاری صاحب، اس منصوبے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں تیل کی تنصیبات اور فوجی حکومتی اہداف اور ایرانی عہدیداران کے گھر شامل ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر اسرائیل واقعی ٹارگٹ کرتا ہے ان سینسٹیو جگہوں کو تو کیا کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے پھر؟ دیکھیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور ایک ایسے بندے کی حیثیت سے جس نے ایکٹیو وار دیکھی ہو، جی، میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ دشمن کو نہیں بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ کبھی ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی اپنے وہ فلاں جگہ جو ہے میں آنے والا ہوں وہاں انتظام کر لو؟ اچھا، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے، میری ایزمپشن ہے یہ، کہ یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں تاکہ ایران اپنی جو سپورٹ ہے فلسطینی کاز کی اس کو اس ڈر سے تھوڑا کم کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک، کیونکہ دو تین چار بہت ساری باتیں ہیں جو آج میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ اسرائیل اپنے لوگوں کو بھی تو یہ جتانا چاہتا ہے نا کہ دیکھیں ہم یہ پلان بنا رہے ہیں۔ میں عرض کروں، ایک ترتیب سے چلتے ہیں۔ ہاں جی، یہ جو حزب اللہ کا ڈرون نیتن یاہو کے بیڈ روم تک پہنچا ہے نا جی، اس نے چولہے ہلا دی ہیں نیتن یاہو اور اس کی فوج کی۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا مرڈر کیسے ہوا تھا، شہادت کیسے ہوئی تھی؟ جو جس مہمان خانے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ایران میں، اس کی کھڑکی سے فائر ہوا تھا۔ بالکل، یہ میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کی اور ان کی وزڈم کی، ان کی ٹیکنالوجی کی، جنہوں نے اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کو ہی ہٹ کیا ہے۔ دیٹ مینس کہ اسرائیلی فوج کے اندر اس وقت کتنا رولا پڑا ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی ایران نہیں آیا ڈائریکٹلی وار میں، جی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا واسطہ کس قوم سے ہے؟ ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے ہے جس کے السنوار کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں یا سنوار کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں پیلسٹینین ہوں۔ مجھے جب پیشکش کی گئی کہ آپ یہاں سے نکل کے اور مصر چلے جائیں تو میں نے کہا نہیں، میں فلسطین کی زمین پر بیٹھا ہوں، یہیں انہی کی کاز کے لیے اپنی جان دوں گا۔ اور ان کو یہ یقین کامل تھا کہ میری شہادت ہونی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جنگجو جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جو جہاد لڑتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے وہ اسپرٹ دیٹ یو نو دیٹ یو ول بی ڈپرائیوڈ آف یور لائف اینڈ یٹ یو ناٹ اونلی سٹ دیئر، یو ریزسٹ فزیکلی۔ امین سنوار جیسے لیول کا بندہ اگر بندوق ہاتھ میں لے کے فائر کر رہا ہو تو ان کو سلام کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سربراہ ہیں غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر امداد چند گھنٹے اور نہ پہنچی تو بے پناہ لوگ جو ہیں وہ بھوک کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کسی کے کانوں پر جوں رینگ رہی ہے کہ نہیں رینگ رہی ہے۔ میں پھر وہی ماتم کرنا شروع کروں گا اس اسلامی قیادت کا جو کہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے تبرہ کرنے کا تو ہمارے پاس حق ہے، یہ تو ہمیں استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور بات جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی جو ہے اس میں ایک قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی ہے غزہ کی صورتحال کے اوپر، غزہ اور لبنان میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کے حوالے سے، اور فلسطینین کی کاز کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم بھی اس میں ہے، اور ہم ان کی ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ حکومت نے جو امداد بھیجی تھی وہ لبنان پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کابینہ کے اندر آج پرائم منسٹر صاحب نے ایڈریس کرتے ہوئے ریلیف فنڈ کا اعلان کر دیا ہے فلسطینیوں کے لیے۔ یہ بہت بڑا، یہ پریکٹیکل، میں بلکہ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ پہلا ایک پریکٹیکل قدم ہے اس سمت میں جس کا ہم رو رہے ہیں اتنے عرصے سے کہ خدا کے لیے کم آؤٹ آف یور ہاؤسز اینڈ یور رومز، اور امریکہ کی طرف سے آنکھ بند کریں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اور سپورٹ دا پیلسٹینین کاز۔ یہ جو اس وقت کی پوری صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے حوالے سے میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو ایران کی ریٹیلیشن کا پوری طرح سے اندازہ ہو گیا ہے، جو ثابت کیا انہوں نے جب انہوں نے اٹیک کیا تھا کہ نہ ہی ان کا آئرن ڈوم، نہ ہی ان کا یہ جو نیا سسٹم لگا کے دیا ہے یہ تھارڈ، اس نے امریکنز نے کچھ نہیں روکے گا۔ اس تھارڈ کے ہوتے ہوئے گیا نا جی ڈرون نیتن یاہو کے گھر کی کھڑکی تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل مزید کوئی پنگا کرے گا ان ٹرم آف ٹیزنگ ایران اور ان ٹرم آف ٹیکنگ سچ میئرز جو ایک سرٹن حد کراس کرنے کے حوالے سے ریئیکٹ کرنا پڑے اس کے اوپر فلسطینی لوگوں کو، لبنان کے لوگوں کو، تو جس کو کہتے ہیں ات خدا دا ویر، میرا خیال یہ ہے کہ میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سوچ کو
اس کاز کو اچھا بخاری ختم نہیں کیا جا بخاری سکتا. صاحب، یہ ابھی نیتن یاہو کی بھڑکے تو ہیں ہی، یہ جو ابھی کہہ رہا ہے کہ ایران پر ہم اس طرح سے حملہ کریں گے، ان تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. یہ بھی جو بائیڈن سے جو سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ کو آئیڈیا ہے کہ کب اور کن کن پوائنٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایران میں، تو جو بائیڈن نے آمادگی کا اظہار کیا جس پہ ایران نے کافی زیادہ رد عمل بھی سخت قسم کا دیا. بہت اسٹرانگ ریئیکشن ہے ایران کی طرف سے. جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کی گفتگو آپ کریں گے تو اس کے جواب میں جو تباہی آپ کی ہوگی اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گے. یہ بات کرنے کے لیے بڑے گٹس چاہیے. امریکہ کو دھمکی کا جواب دھمکی سے دینا، یہ میرے خیال سے یہ کسی قوم کے ایک بڑی قوم ہونے کی نشانی ہے. یہ سب بڑھ کے ہم نے پہلے بھی سنی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت وہاں صورتحال ٹھیک نہیں ہے. بالکل. لبنان میں اور غزہ میں تو خیر آلموسٹ قبرستان بنا دیا انہوں نے، لیکن لبنان کے اندر بھی صورتحال بہت خوفناک اور گمبھیر ہے. میرا خیال سے جب تک مسلم امہ اٹھ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، ان کی فزیکل امداد نہیں کریں گے، اسرائیل کی یہ کارروائیاں اسی طرح سے جاری رہیں گی. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک مطالبہ اور کرتے ہیں کہ چین اور روس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کس کے انتظار میں ہیں. ابھی کل ہی روس نے معاہدہ کیا ہے شمالی کوریا کے ساتھ کہ اگر آپ پر حملہ ہوگا کسی بھی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے، تو یہ ہم پر حملہ ہوگا اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئیں گے. کیا اس قسم کی ٹریٹی ایران کے ساتھ اور لبنان کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ بخاری صاحب، اب جس طرح سے اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ منصوبہ تیار کر لیا گیا، ایران پر جلد حملہ کر دیا جائے گا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر واقعی ایران پر حملہ کر دیتا ہے اسرائیل تو ایران کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں؟ کیا ایران بھی ڈائریکٹ حملہ کرے گا یا پھر اسی طرح سے اپنے ملیٹنٹ ونگز کا استعمال کرے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا رویہ یہ ہے کہ کم گیٹ اس، آ جاؤ بھی جو کرنا کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ وی ول ناٹ ڈائی سائلنٹلی، وی ول میک یو بلیڈ آلسو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، میں چونکہ جانتا ہوں کیا صلاحیتیں ہیں، کیا فورسز ہیں جو ان ایکشن ہوتی ہیں، اس طرح کی صورتحال میں ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے، میزائل سسٹم کتنا ڈیولپڈ ہے، ڈرون سسٹم کتنا ڈیولپڈ ہے. اس لیے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اول تو اسرائیل حملہ کرے گا نہیں، اور اگر کرے گا تو اس کی بھی نسلیں یاد رکھیں گی. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پر جلد از جلد بہت بڑا حملہ کیا جائے گا، اور پوائنٹس بھی بتا دیے ہیں کہ ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں ایران اور اسرائیل آپس میں کس چیز پر اور کس پوائنٹ پر آتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.